مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. سلام. گڈ ایوننگ. پریز دی لارڈ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, اور ہم شکر گزار ہیں بھائی ہمارے ہم خدمت پاسٹر خالد صاحب کے لیے, سسٹر سمیرہ کے لیے, جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے تاکہ ہم سب یہاں پر آ کر خدا ان کے نام کو اونچا کر سکیں. اور میرا ایمان ہے جب ہم یہاں سے آج روانہ ہوں گے اس کلام مقدس کے بعد ہماری خوشی دوبالا ہونے ہے. آمین. میرا ایمان ہے کہ آج جب ہم یہاں سے لوٹیں گے تو ہماری زندگیوں میں وہ کام ہوگا جو کبھی آج تک ہم نے دیکھا. ایک سوال کے ساتھ آج کلام کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں. کیا بند کمرے میں جہاں اندھیرا اور تاریکی ہے روشنی خود بخود آ سکتی ہے؟ ذرا غور طلب بات ہے. لسن ٹو می کیئرفلی, اور اگر آنسر دینا چاہیں تو آپ فلور از اوپن فار یو. جی, بند کمرے میں جہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہے وہاں کیا روشنی خود بخود آ سکتی ہے؟ Well done. You have to bring the light yourself. Yeah, great. اس کمرے کو جب بند کر دیا جائے اور اس کے اندر جتنی بھی یہ ڈیکوریشن, یہ لائٹیں, یہ سب کچھ لگا ہوا ہے, جب اسے بجھا دیا جائے گا تو یہاں تاریکی ہی تاریکی ہے. جب تک کہ ان بٹنوں کو پریس نہ کیا جائے جو الیکٹریسٹی پاس کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, کئی ہزار سال پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا. جب یہ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی, اس وقت کسی کی ضرورت تھی کہ جو دنیا میں آئے اور اس تاریکی کو روشنی میں بدل دے. میں نے کیا کہا تھا, جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم خالی نہیں جائیں گے بلکہ ہماری خوشیاں دوبالا ہو کر جائیں گی. تو میرے عزیزو, یہ وہ روشنی ہے جو کئی ہزار سال پہلے اس دنیا میں آئی تھی تاکہ زندگیوں کو روشن کرے. آمین. ہاللیلویا. آمین. ہم ایمان سے آمین کہہ کے اسے ریسیو کر سکتے ہیں. یہ روشنی ہماری زندگیوں میں ہے. آمین. یہ روشنی ہماری زندگیوں میں ہے. یہ صرف جو ہے یہ کرسمس ٹری نہیں چمک رہا بلکہ ہماری زندگیاں چمک رہی ہیں. آمین. ہماری زندگیاں روشن ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق ایسے باپ سے ہے جو نوروں کا باپ کہلاتا ہے, جس میں سے روشنی نکلتی ہے. کیونکہ وہ شخص اس دنیا میں بھیجا گیا, شخصیت اس دنیا میں بھیجی گئی تاکہ کیا ہو کہ زندگیوں میں روشنی ہی روشنی ہو. آمین. ہاللیلویا. آج کی جو مرکزی آیت ہے میرے عزیزو, جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے گا. متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت. جو نکال لے, میتھیو چیپٹر 1 ورس 23, جو نکال لے ضرور میرے ساتھ. آمین. جی رہنمائی کیجیے گا. خدا کے کلام میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے, دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. کلام مقدس کے پڑھے, سنے اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. میرے عزیزو, جب میں اس آیت پر غور کر رہا تھا, اور یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے, ہر سال ہم اس آیت سے ہو کر گزرتے ہیں, کئی خادم دین سے سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں. جو چیز آج میں اس کو سیکھ رہا تھا, یا کل رات کو جب میں کام پہ تھا اور وہاں پر میں اس کے اوپر غور کر رہا تھا کہ خداوند ایسی بات دے جو کہ میرے لیے بھی منفرد ہو اور سننے والے بھی اس چیز کو جو ہے وہ جو ہے سمجھ سکیں, پڑھ سکیں, دیکھ سکیں. تو میرے عزیزو, جب اس آیت پر میں غور کر رہا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے. یہ وہ آیت ہے جو کہ یسایہ نبی نے 700 سال قبل از مسیح جو ہے اس کی پیشین گوئی کی تھی. یہ پروفیٹک ورس تھی, یہ پروفیٹک ورڈز تھے جو اس وقت
یسایہ بن آموس کے وسیلہ سے کیا ہوا کہ ہم تک پہنچا دیے گئے. تو یہ آیت کوئی میں جب غور کر رہا تھا کہ متی نے نسب نامے کو کرتے کرتے پھر اس کے بعد جو ہے مریم اور یوسف کے بارے میں بولتے بولتے پھر ایک دفعہ ایک دم سے رک گیا اور اس نے کیا کیا, ریفرنس کو اٹھایا. میں چاہوں گا دھیان دیجئے, اس نے کیا کیا, ریفرنس کو اٹھایا جو کہ پرانے زمانے میں جو ہے پیشن گوئی کی صورت میں ہوئی تھی. یہ پروفیسی کیوں کی گئی تھی؟ تاکہ ہمیں امید دلائی جا سکے. ہم نے سنڈے میں سیکھا تھا کہ ہوپ جو ہے وہ ہماری زندگی میں آئی. میرے عزیزو, یہ آیت پروفیسی کو ظاہر کرتی ہے, یہ آیت نبوت کے پورے ہونے کو بتاتی ہے, یہ آیت وعدے کی تکمیل کو بتاتی ہے, یہ آیت ایسے معجزے کو بتاتی ہے جو کہ دنیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. کنواری کبھی حاملہ ہو سکتی ہے, میڈیکل کبھی سے ایکسپٹ نہیں کرتا, ابھی کئی اور طریقہ کار آگے ہیں, لیکن اس میں بھی کسی نہ کسی جو ہے پروسیجر کا عمل دخل ہے, جیسے IVF ہے. تو میرے عزیزو, یہ معجزہ دنیا کی سوچ سے مختلف تھا. یہ معجزہ دنیا کی سوچ سے مختلف تھا, جس کے بارے میں دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ہونا ضرور تھا کیونکہ پروفیسی ہو چکی تھی, ہونا ضرور تھا تاکہ خدا اس بات کا احساس دلا سکتا کہ میں اس دنیا کا, اس کائنات کا, کل کائنات کا کیا ہوں, بنانے والا ہوں, کریٹر ہوں, خالق ہوں, مالک ہوں. میرے بغیر کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. آج دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں, وہ بڑے دعوے تو کرتے ہیں, لیکن ایسا کام آج تک, اس وقت سے لے کے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کنواری کسی بچے کو جنم دے. کبھی ہوتا ہے ایسا؟ جب تک وہاں پر اس میں پروسیجر شامل نہ ہو, اس وقت تک کیا ہے کہ یہ کنسپشن کا پروسیس ہو نہیں سکتا. لیکن خداوند ہمارے یسوع المسیح نے ہمارے خدا نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں وہ کر سکتا ہوں جو تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہے. ہاللیلویا. میں وہ کر سکتا ہوں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. میں وہ کر سکتا ہوں جو ہم کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے. جو تیسری بات, پہلی بات کیا تھی کہ یہ نبوتی آیت ہے, دوسری بات اس میں ایسا معجزہ جو آج تک کبھی ہوا نہیں ہے, اور تیسری بات اس میں خدا نے اپنی پریزنس کا اظہار کر دیا کہ میں جو ہوں سو ہوں, میرے سوا کوئی نہیں ہے. تو یہ تین خاص باتیں تھیں اس کے اندر, جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں میرے عزیزوں کہ خدا نے اپنے ہونے کا جو ہے وہ اظہار کرایا. کوئی اور شخصیت کر سکتی ہے ایسے؟ کوئی اور کچھ اس کے بارے میں کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ہونا ضرور تھا. میں نے بتایا کہ یہ پروفیٹک ورڈز تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ظہور میں ہوا, ظہور میں آیا. اس کے بعد کیا ہے کہ جب کنواری حاملہ ہو جائے گی تو اس کا کیا نام ہے؟ ایمینوئل. کیا مطلب ہے؟ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. کوئی شک؟ Any doubts کہ God is with us? جی, any doubts? ہمیں شک و شبہات سے باہر نکال کر رکھ دیا ہے, یہ بتا کر کہ جو شخصیت, جو بیٹا جنم لے رہا ہے اس کا نام ایمینوئل ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے. میرے عزیزو, جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو یسوع مسیح ایک مکمل انسان ہو کر اس دنیا میں آیا. کیسے آیا؟ مکمل, یعنی کامل انسان بن کر دنیا میں آیا. تو جو انسان ہے وہی انسان کو سمجھ سکتا ہے. تو جب وہ ہماری تکلیفوں, مشکلوں, پریشانیوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, وہ جب اس نے اس دنیا میں رہ کر ان سارے جہاں سے جن پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں نا, اسی پروسیس میں سے یسوع المسیح بھی ہو کر گزرا ہے. ہر مشکل پریشانی کو اس نے دیکھا ہے, تو وہ ہماری مشکلوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اور خدا کو اس بات کا علم تھا کہ ایسی شخصیت بھیجی جائے, ایسا جسم زمین پر بھیجا جائے جو کہ ان ساری باتوں سے واقف ہو. آمین. کیونکہ خدا کے لیے تو کہا جاتا ہے جو خدا ہوتے نظر بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم یسوع کے لیے تو ایسا نہیں کر سکتے نا, نہیں کہہ سکتے. ہمارے ہوتے ہوئے نہیں, لیکن 2000 سال پہلے تو وہ آیا تھا.
इस दुनिया में था, उसने सभी कुछ उस सारे प्रोसेस में से जिसमें से हम गुजरे हैं उसमें से होकर वो गुजरा है। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो खड़ा रह सकता है तो हम क्यों नहीं खड़े रह सकते मेरे अजीजों? और फिर दूसरी बात जिस पर मैं गौर कर रहा था कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना इस बात की निशानी है कि हमारी मुश्किल परेशानी में हर वक्त हर लम्हा वो साथ खड़ा है। इब्रानियों 4:15 जरा निकालिएगा। और इसमें हमें बताया गया है कि हमें एक ऐसा सरदार काहिन बख्शा गया। जी, कौन सा सरदार काहिन है वो? 4 बाब और उसकी 15 है। इब्रानियों 4 बाब। हिब्रियों चैप्टर 4 वर्स। कलाम में से मुकद्दस कलाम में इब्रानी को मुसन्निफ कलम बंद करता है 4 बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में, जी, हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा मददगार ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया। जिस बात पे मैं अभी आपको बता रहा था कि वो हमारी तरह इंसान बनकर आया और हर मुश्किल हर परेशानी से होकर गुजरा, आजमाइश में से, मुश्किलों में से, परेशानियों में से, मुसीबतों में से, कोशिशों में से, अकेलेपन से, हर चीज से वो होकर गुजरा ताकि वो हमें इस बात का इजहार करा दे कि मैं भी ऐसे दुनिया तो गया तो बेगुनाह रहा। सब बातों में जो कुछ भी हुआ उन सब बातों में कौन है बेगुनाह? वही सरदार काहिन जो हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजा गया, जिसका नाम क्या था? इम्मानुएल। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, फिर हम बात करते हैं खुदा हमारे साथ। अब खुदा हमारे साथ का मतलब क्या है? ये इसमें भी 3 डायमेंशंस हैं, 3 जिद्दतें हैं, 3 पॉइंट्स हैं। पहला, माजी, खुदा हमारे साथ था माजी में, हमें गुनाहों से आजाद करने के लिए, जंजीरों को तोड़ने के लिए, जख्मों को भरने के लिए। और फिर हम पुराने अहदनामे में देखते हैं इब्राहिम के साथ खुदा था, इसहाक के साथ खुदा था, याकूब के साथ खुदा था, एलिया के साथ खुदा था, सदरक मिसक अब्दुन्नजूब के साथ खुदा था। खुदा ने अपने होने का एहसास माजी में भी दिलाता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बनी इसराइल के साथ खुदा था, एलिया के साथ खुदा था, अलीशा के साथ खुदा था। किसी को खुदा ने कभी नहीं छोड़ा बशर्ते कि हम उसके साथ खड़े रहते। दूसरी बात, एक था कि माजी में भी वो हमारे लिए हमारे साथ था, और ये जिस हाल में से हम गुजर रहे हैं इसमें भी वो हमारे साथ है, जिसमें वो हमारी रहनुमाई करता है, जिसमें वो हमें लीड करता है, जिसमें वो हमें गाइड करता है, जिसमें हमें वो सिखाता है, जिसमें हमें वो राह दिखाता है। और जरूरत किस बात की है कि हम इस कलाम मुकद्दस को पढ़ें और हमारे लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका नाम इम्मानुएल है और उसका हमारे साथ होना जो है वो हर मुमकिन, किसी भी तौर पर हम इसे जो है झुटला नहीं सकते, बल्कि हर तरह से वो हमारे साथ खड़ा है। और उसके बाद तीसरी बात कि वो ना सिर्फ यहां पर बल्कि मुस्तकबिल में भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। आमीन। उसने कहा है कि हमें अपने मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। और मेरे अजीजों, जब हम उसकी तरफ ध्यान लगा लेते हैं तो कभी हमें छोड़ता नहीं है। जब छोड़ने की बात आती है तो मेरे अजीजों, जब हम अकेले होते हैं, जब हमें समझ नहीं आ रही होती, हमें पता नहीं चलता, जब हम टूटे हुए होते हैं, जब हमारे दिल टूट जाते हैं, जब हम मौत के साया की वादी में से गुजर रहे होते हैं, जब हम आने वाले कल के लिए परेशान होते हैं, तो उस वक्त भी ये इम्मानुएल हमारे साथ है। आमीन। एक छोटी सी बात के साथ इसे खत्म करूंगा। मेरे अजीजों, एक बच्चा जब नाइटमेयर देखता है, एक बुरा सपना देखकर उठता है, तो उसे उस सपने की, उस ख्वाब की वजाहत नहीं चाहिए। उसे अपने साथ अपने वालिदैन चाहिए। इसी तरह हम उस सपने से बाहर आ चुके हैं जो गुनाहों का था। अब खुदा की ज़ाते इलाही इम्मानुएल की सूरत में हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। उस ज़ाते इलाही को हमें अपने अंदर रखने की जरूरत है।
اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پیغام کے بعد کہ ایمینوئل خدا ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد اب اس وقت سے لے کر اب جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے ہم اکیلے نہ تھے نہ ہیں نہ رہیں گے. ایمینوئل خدا ہمارے ساتھ. خدا آپ سب کو برکت دے.